فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کل کی مجلس میں قربانی کے متعلق چند مسائل آپ نے سماعت کیے تھے۔ حج کرنے والے جو مسافر ہوں ان پر قربانی واجب نہیں، اور مقیم ہوں تو واجب ہے۔ جیسے مکہ شریف کے رہنے والے حج کریں تو چونکہ یہ مسافر نہیں ہیں، یا جو لوگ مکہ معظمہ اتنے دن پہلے پہنچ گئے کہ منی روانہ ہونے میں 15 دن یا اس سے زیادہ باقی ہوں، تو یہ لوگ مقیم ہیں، ان پر قربانی واجب ہوگی۔ حج کے متعلق اور حاجیوں کی قربانی کے متعلق یہ مسئلہ ہے۔ عام طور پر اگر حاجی مقیم ہے تو اس پر 2 قربانیاں واجب ہیں۔ ایک حج کی شکرانے کی قربانی جو منی میں کی جاتی ہے وہ واجب ہے، اور دوسری وہ قربانی جو مالک نصاب ہونے پر اسے کرنی ہے۔ اس قربانی کو اگر وہ چاہے تو منی میں بھی کر سکتا ہے، یا چاہے تو اپنے وطن میں اپنے شہر میں بھی کر سکتا ہے۔ حج کرنے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ حاجی مسافر ہوتے ہیں اور بعض حاجی مقیم ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اس بار حاجی مکہ معظمہ سے منی کے لیے 3 تاریخ کو روانہ ہوں گے۔ اب پرسوں 3 تاریخ ہے، 3 تاریخ کو روانہ ہوں گے، تو جن حاجیوں کو 3 تاریخ تک 15 دن یا اس سے زیادہ دن ہو گئے مکہ شریف میں آئے ہوئے، تو ان پر 2 قربانیاں واجب ہیں۔ اور کچھ حاجی وہ ہیں جو بہت بعد میں مکہ شریف پہنچیں، یعنی کچھ لوگ 25 تاریخ کو گئے، 28 تاریخ کو گئے، 26 تاریخ کو گئے، تو 25 سے لے کر 3 تاریخ تک 15 دن نہیں ہو رہے، کیونکہ 15 دن سے پہلے ان کو منی کے لیے روانہ ہونا ہے، تو وہ حاجی مسافر ہیں۔ جو مسافر ہیں وہ 1 قربانی کریں گے جو حج کی قربانی ہوتی ہے، اور جو مقیم ہیں انہیں 2 قربانیاں کرنی ہوں گی۔ تو یہ ایک مسئلہ حج کے متعلق بھی ہمیں سمجھ میں آیا، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ جو قربانی ہوتی ہے وہ مالک نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ مقیم پر واجب ہوتی ہے، یعنی قربانی واجب ہونے کے لیے مقیم ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو یہ مسافر کے متعلق ایک مسئلہ تھا۔ جو شخص 200 درہم یعنی 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی، 52.5 تولہ چاندی 612 گرام چاندی کو کہتے ہیں، یعنی 20 گرام 7.5 تولہ یعنی 87.5 گرام سونا کا مالک ہو، یا حاجت اصلیہ کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو وہ غنی ہے، یعنی مالک نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اس دور میں جس بندے کے پاس 612 گرام چاندی ہے یا 612 گرام چاندی کے برابر رقم موجود ہے، یا 612 گرام چاندی کی رقم کے برابر سامان تجارت اس کے پاس موجود ہیں حاجت اصلیہ کے سوا، تو اس پر قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ موبائل حاجت کے اندر ہے، فریج، واشنگ مشین یا اس طرح کی جو بھی چیزیں جو استعمال میں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں حاجت اور ضرورت کے اندر ہیں۔ موٹر سائیکل، 4 ویلر، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حاجت کے اندر داخل ہیں۔
اگر کسی کے پاس 2 موٹر سائیکل ہیں، ایک موٹر سائیکل اس کے اپنے استعمال کے لیے ہے اور دوسری موٹر سائیکل اس نے اس لیے خریدی ہے کہ اچھا بھاؤ آئے گا تو بیچ دے گا، یعنی بزنس کی نیت سے ہے، بیچنے کے ارادے سے ہے، اس سے وہ تجارت کرتا ہے، ایک گاڑی لیتا ہے بیچ دیتا ہے، پھر دوسری کوئی گاڑی سستی ملتی ہے تو خریدتا ہے، کوئی اچھا کسٹمر آیا، اچھا گراہک آیا تو بیچ دیتا ہے۔ تو دوسری جو موٹر سائیکل ہے وہ اس کی اگر رقم 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہے تو قربانی واجب ہے، اور جو موٹر سائیکل اس کے استعمال میں ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو جو چیزیں استعمال کے اندر ہیں ان چیزوں پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، اور جو حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس چیزیں ہیں ان پر قربانی واجب ہے۔ حاجت اصلیہ سے مراد رہنے کا مکان، گھر کے سامان جن کی اسے ضرورت پڑتی ہے، کھانے پینے کے سامان ہیں، پکانے کے برتن وغیرہ، سواری کا جانور یا سواری کی اس کے پاس موٹر سائیکل یا جو بھی گاڑی اس کے پاس ہے، خادم اور پہننے کے کپڑے، ان کے سوا جو چیزیں ہیں وہ حاجت سے زائد ہیں، یعنی جو ضرورت کے اندر چیزیں آتی ہیں وہ شمار کی گئی ہیں۔ ضرورت کی چیزوں میں رہنے کا مکان ہے، اگر کسی کے پاس 1 کروڑ کا بھی مکان ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس مکان کی جو قیمت ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ حاجت کے اندر ہے، ضرورت کے اندر آ گیا ہے۔ اسی طرح گھر کے سامان ہیں، گھر کے اندر استعمال ہونے والے جتنے بھی سامان ہیں، مشین وغیرہ، کپڑے وغیرہ اور برتن، کھانے پینے پکانے کے سارے برتن، یہ ساری چیزیں ضرورت کے اندر آ گئیں تو ان پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سواری کا جانور ہے، گھوڑا وغیرہ، یا کوئی بھی اس کے پاس سواری کی گاڑی وغیرہ ہے، یا کسی کے پاس خادم ہے، یہ بھی ضرورت کے اندر ہے۔ پہننے کے کپڑے ہیں وہ بھی ضرورت کے اندر ہیں۔ ہاں اگر کسی کے پاس پہننے کے علاوہ ایسے کپڑے موجود ہیں کہ جن کپڑوں کے ذریعے وہ تجارت کرتا ہے، یعنی بیچتا ہے، خریدتا ہے، تو ان کپڑوں کی قیمت اگر نصاب تک پہنچتی ہے تو قربانی واجب ہوگی۔ پہننے کے کپڑے اگر اس کے پاس 40 جوڑے بھی ہیں تب بھی ان کپڑوں پر قربانی واجب نہیں ہے، جو کپڑے وہ استعمال کرتا ہے ان پر قربانی نہیں ہے۔ اس شخص پر دین ہے، دین یعنی قرض ہے، اور اس کے اموال سے دین کی مقدار اگر نکالی جائے تو نصاب باقی نہیں رہتی، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یعنی کسی کے پاس اس وقت 50,000 روپے کیش موجود ہیں اور اس کے علاوہ اس پر 1,00,000 روپے قرض ہے، یعنی اگر وہ 50,000 اپنے قرض مانگنے والے کو دے دے تب بھی 50,000 اور اس کے اندر قرض باقی رہے گا، تو جو یہ 50,000 اس پر ہیں اس پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کے علاوہ 1,00,000 روپے اس پر کیا ہے؟ قرض ہے۔ تو جتنا مال اس کے پاس موجود ہے اس کے برابر یا اس سے زیادہ اس پر قرض باقی ہے تو ایسے شخص پر جو ہے قربانی واجب نہیں ہے، وہ شخص کیا ہے؟ مقروض ہے۔ مال اس کے پاس موجود نہیں اور ایام قربانی گزرنے کے بعد وہ مال اسے موصول ہوگا تو قربانی واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 1,00,000 روپے میرے پاس ہیں لیکن میں نے کسی کو ادھار دیے ہوئے، ان 1,00,000 روپے کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی کیش نہیں ہے، تو یہ 1,00,000 روپے جو ہیں وہ ابھی فی الحال میرے پاس موجود نہیں ہیں، میں نے کسی کو ادھار دیے ہوئے ہیں، قربانی کے دن جب گزر جائیں گے تب وہ مجھے دے گا، تو ان 1,00,000 روپے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس مسئلے کو ذہن نشین کر لے، قربانی کا مسئلہ الگ ہے اور زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے۔ اگر کسی کے 1,00,000 روپے کسی کو ادھار دیے ہوئے ہیں تو ان 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ تو اسے ادا کرنی پڑے گی، لیکن ان 1,00,000 روپے پر قربانی اس پر واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ اگر اس کے پاس مال تو موجود ہے لیکن فی الحال اس کے پاس نہیں ہے، یعنی کسی کو ادھار دیا ہوا ہے، کسی کو قرض دیا ہوا ہے، اب اس کو قربانی کے دن گزرنے کے بعد وہ مال سامنے والا لوٹائے گا تو اس مال پر جو اس نے کسی کو ادھار دیا ہوا ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ چند مسائل آج کی مجلس میں بیان کیے گئے، ان مسائل کو آپ ذہن نشین کریں اور مسائل شریعہ کی روشنی میں قربانی جیسی عظیم عبادت کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔
اللہ تعالی ہم سب کو خوش دلی سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ